بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ایسے 4 نبیوں کے بارے میں جو آج بھی جسمانی طور پر زندہ ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ چاروں انبیاء کرام زمین پر ہیں یا آسمانوں میں۔ امید ہے کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، لہذا آپ سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی رہنمائی کے لیے دنیا میں انبیاء کرام کو بھیجا، اور دنیا کی مختلف قوموں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، تاکہ وہ اپنی اپنی قوموں کو برے کاموں سے روکیں اور نیکی کے کام کرنے کی تلقین کریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ ہر نبی اپنے مقررہ وقت پر آئے اور اپنی قوم کی رہنمائی کی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے موت نہیں دی ہے۔ یہ آج بھی لوگوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ بے شمار حدیثوں اور روایات میں ان 4 نبیوں کا ذکر ملتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں، میں تم کو دعوت حق دینے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن جس قوم پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ یہودی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسا نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو یہودیوں کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے دین کو ختم کر دیں، اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کے منصوبے کو ناکام کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ آپ علیہ السلام آج بھی دوسرے آسمان پر موجود ہیں اور قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ نمبر 2، حضرت خضر علیہ السلام۔ یہ زمین پر موجود ہیں اور اللہ کے حکم سے ان کی وفات ابھی تک واقع نہیں ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام کی لمبی عمر کا سبب تفسیر کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے آب حیات پی لیا تھا، جس کی وجہ سے آپ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تفسیر نعیمی میں صدر الافاضل علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سکندر ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو کبھی موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی طلب میں مغرب و مشرق کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے پانی پی بھی لیا، لیکن ذوالقرنین کے مقدر میں وہ پانی نہ تھا اور انہوں نے اسے نہ پایا۔ بعض روایتوں میں کہا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کے ولی اور نیک برگزیدہ بندے تھے، لیکن اکثر مورخین نے انہیں نبی قرار دیا ہے۔ نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو 4تھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، لہٰذا تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور اللہ کے حکم سے روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا، اور جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس دروازے سے گزرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہو گئے۔
تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، تو موت کا مزہ تو میں چکھ چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے، لہذا میں وہاں سے بھی گزر گیا۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا ہوں، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند قدوس نے یہ فرمایا ہے وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میری اجازت سے کیا، اور وہ میری ہی اجازت سے جنت میں داخل ہوئے، لہذا تم انہیں وہیں چھوڑ دو، وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ جسمانی طور پر زندہ رہنے والے انبیاء کرام میں سے چوتھے نبی حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام کی لمبی عمر کا سبب تفسیر قرطبی میں یہ لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے فرمایا حضرت الیاس علیہ السلام بیمار ہوئے اور آپ نے موت کو محسوس کیا تو رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا دنیا کی حرص و لالچ میں رو رہے ہیں یا موت کے غم میں؟ آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ تیری عزت و جلال کی قسم، میرے رونے کا سبب ان میں سے کوئی نہیں، بلکہ میں تو اس غم میں رو رہا ہوں کہ میرے بعد تیری حمد کرنے والے تیری حمد کریں گے لیکن میں نہیں کر سکوں گا، تیرا ذکر کرنے والے میرے بعد تیرا ذکر کریں گے لیکن میں نہیں کر سکوں گا، عبادت کرنے والے تیری عبادت کریں گے لیکن میں نہیں کر سکوں گا۔ تو آپ سے کہا گیا کہ اے الیاس، میں اس وقت تک تمہاری موت کو مؤخر کروں گا جب دنیا میں کوئی بھی میرا ذکر کرنے والا نہ ہوگا، یعنی قیامت تک۔ ناظرین، یہ تھے وہ 4 انبیاء کرام جو جسمانی طور پر آج بھی زندہ ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، اور اسی طرح معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔